السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 91۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت اقرب ترین دوست تھے زمانے جاہلیت سے، کہ جو کبھی بھی الگ نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور ایک حضرت عثمان ابن مظعون تھے۔ تب میں مضمون شروع کروں گا عثمان ابن مظعون کا، جو 2-3 دن تک چلے گا انشاءاللہ۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح کا ارادہ کیا عبد المطلب نے، تو حضرت عبداللہ جو ہے ان کو لے کر گئے 2 لڑکیوں کے پاس۔ ایک لڑکی کا نام تھا آمنہ، ایک لڑکی کا نام تھا حالہ۔ عبد المطلب ساتھ تھے اور کہا کہ بتاؤ بیٹا کون سی لڑکی شادی کرنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ کا آمنہ سے نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے بھی اسی مجلس میں حالہ سے نکاح کر لیا کہ چلو میں بھی آیا ہوں، میں بھی نکاح کروں۔ گویا کہ باپ بیٹے نے ساتھ نکاح کیا، تو حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے ہم عمر ہو گئے، چچا اور بھتیجا ہم عمر۔ اچھا، اب رضائی بھائی بھی بنے حضرت حمزہ، اور اسی طریقے پر عثمان ابن مظعون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور قریبی دوست بھی تھے۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کہیں پر بھی حضور کو جانا ہوتا یہ عثمان ابن مظعون ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بستر بھی ساتھ رہتا تھا۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو جیسے دلہے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا ہے، یہ عثمان ابن مظعون تھے۔ وہ تو چچا تھے تو تھوڑا حجاب تھا حضرت حمزہ کی وجہ سے، چچائی ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ ساتھ رہتے تھے عثمان ابن مظعون۔ لیکن یہ تھے سخی حضرت عثمان ابن مظعون۔ جب بھی کہیں پر بھی جاویں، بازار میں جاویں، ادھر ادھر جاویں، تو عثمان ابن مظعون کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی ہوتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا یہ ساتھ تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو عثمان ابن مظعون نے کٹی کر لی، یہ کہا بھی اب تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گا۔ بھئی کیوں؟ یہ کہا اتنا پرانا ہمارا دھرم یہاں مکہ مکرمہ میں، اور تو نے ایک اللہ کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بستر لپیٹ کر عثمان ابن مظعون جو ہے وہ چلے گئے، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہوا، بہت سمجھایا بھائی دوستی تو باقی رکھ، بھائی دوستی تو باقی رکھ، تجھے اسلام قبول کرنا ہے کر، نہ کرنا ہے مت کر، لیکن دوستی تو باقی رکھ۔ حضرت خدیجہ بھی بہت متاثر ہوئی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ جب بھی کھانا بھیجتی اس وقت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا اور یہ عثمان بن مظعون کا بھی ہوتا، اور یہ سخی بھی تھے۔ لیکن ایک نہیں مانی حضرت عثمان ابن مظعون نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں کہیں آتے جاتے اس وقت میں جب تک نبوت مل گئی، اس کے بعد تو ادھر ادھر دیکھتے عثمان ابن مظعون سامنے سے آتے تو بھی ذرا کنی کاٹ کر نکل جاتی، یہ کہا نہیں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، تیری میری دوستی ختم، اتنا پرانا رشتہ تو نے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے، اتنے میں عثمان ابن مظعون گزرے وہاں سے، تو حضور نے کہا کہ عثمان ابن مظعون یہاں تو آؤ، یہاں تو آؤ، لیکن وہ جیسے سنی انسنی جا ہی رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے کہا بھئی یہاں تو آؤ۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا اور آ کر بیٹھے۔ اگلی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھتے تھے، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد